اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ کے عوام کے لیے مسلم دنیا کم سے کم یہ تو کہہ سکتی ہے کہ اس 10 نکاتی منصوبے پر عمل درآمد کرے جو نہ صرف فلسطین کی آزادی کو یقینی بنائے گا بلکہ مسلم سرزمینوں پر مغربی مداخلت کو بھی خاصی حد تک کم کر دے گا۔ یہ 10 نکاتی ایجنڈا تمام مسلم امت کے مسلم ممالک کے لیے ہے۔ نمبر 1، یہودی وجود کے ساتھ تمام امن معاہدوں سے فوری طور پر دستبردار ہو جائیں اور ہر قسم کے سفارتی تعلقات منقطع کر دیا جائیں۔ یہودی وجود کے تمام نمائندوں کو مسلم علاقوں سے نکال دیا جائے اور ان کے تمام اثاثے ضبط کر لیے جائیں۔ لہٰذا مصر، اردن، بحرین، متحدہ عرب امارات، ترکی، مراکش، سوڈان اور دیگر مسلم ممالک پر لازم ہے کہ وہ تمام امن معاہدوں کو ختم کر دیں، سفارتی تعلقات اور غیر رسمی معاہدات سے لا تعلق ہو جائیں۔ نمبر 2، ہر قسم کے باہمی انٹیلیجنس تعاون، آبی گزرگاہوں اور فضائی حدود تک رسائی کو روک دیں۔ مصر کو فوری طور پر یہودی وجود کے ساتھ فلسطینیوں کے بارے میں انٹیلیجنس کا تبادلہ بند کر دینا چاہیے۔ اردن کو لازمی اس فضائی رصدگاہ کی حمایت ختم کر دینی چاہیے جو IDF کو نئے ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کرتا ہے تاکہ فلسطینیوں کا پاک لہو بہایا جائے۔ نمبر 3، اسلامی ممالک کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ یہودی وجود کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات، ہر قسم کا تعاون ختم کر دیں۔ اس میں ہر قسم کے اقتصادی اور ثقافتی معاہدات بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ترکی یہودی وجود کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات UAE اپنے ثقافتی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے یہودی وجود کو ایک ہفتے کے دوران 140 سے زائد فلائٹس مہیا کرتا ہے۔ یہودی وجود کے لیے اس طرح کی تمام حمایتیں لازمی طور پر فوری منقطع کر دینی چاہیے۔ نمبر 4، یہودی وجود کو اس کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قزاقستان، نائجیریا اور آذربائیجان ہی ہیں جو 50% سے زائد خام تیل اسے مہیا کرتے ہیں۔ فوری طور پر یہودی وجود کو تیل کی تمام ترسیلات یعنی سپلائی ختم کر دینی چاہیے اور اس کے ساتھ تیل کی تجارت کے تمام معاہدے منقطع کر دینے چاہیے۔ صرف یہ 3 ممالک یہودی وجود کی 50% تیل کی رسد کو ختم کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، ترکی، مصر اور لیبنان کی نیول افواج کو مشرقی بحیرہ روم پر یہودی وجود کی بندرگاہ پر جانے والے ہر قسم کے ساز و سامان، چاہے وہ عسکری ہو یا غیر عسکری، پر لازمی طور پر کڑی پابندی عائد کر دینی چاہیے۔ مزید یہ کہ ان ممالک کی نیول افواج کو تمام آف شور گیس فیلڈز کو لازمی بند کرنا ہوگا اور یہودی وجود کو گیس کی فراہمی منقطع کرنی ہوگی۔ اس سلسلے میں مصر، سعودی عرب اور اردن کی نیول افواج کو بھی خلیج عقبہ میں اسی طرح کی کڑی پابندیاں عائد کرنا ہوں گی اور یہودی وجود کو ہر قسم کی اشیاء ضروریہ سے محروم رکھنا ہوگا۔ نمبر 6، شام اور لبنان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کو کھول دیں اور ترکی، ایران اور عراق کی افواج کو یہودی وجود کی شمالی سرحد تک بلا روک ٹوک رسائی کی اجازت دیں۔ اسی طرح مصر کے لیے لازم ہے مصر، سعودی عرب اور اردن اور دیگر افواج کے لیے لازم ہے کہ وہ یہودی وجود کا محاصرہ کر لیں اور موقع ملتے ہی فلسطین کو آزاد کروائیں۔ نمبر 7، پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کو مسلمان افواج کے لیے معین کریں اور اپنے اسٹریٹجک نیوکلیئر اسلحہ کو یہودی وجود پر خوف طاری کرنے کے لیے باہر نکال تیار کریں تاکہ یہودی وجود نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں۔ نمبر 8، خلیجی ممالک جنہوں نے امریکہ میں ڈالر کی بالادستی کے اثاثہ جات میں خطیر سرمایہ کاری کر رکھی ہے، انہیں فوری طور پر ان اثاثوں کو ختم کر دینا چاہیے اور اس طرح کے اثاثہ جات کو غیر ڈالر اثاثوں میں منتقل کر دینا چاہیے۔ مزید یہ کہ تمام تیل اور گیس کی قیمتی معدنیات جو عالمی مارکیٹوں میں برآمد کی جاتی ہیں انہیں ڈالر سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ مسلم دنیا کو روس اور چین کے ساتھ ایک فوری سربراہی اجلاس کا انعقاد کرنا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور یوکرین اور تائیوان کو دوبارہ حاصل کریں۔ ان اقدامات کا مقصد امریکہ کے لیے ایک سیکیورٹی کا شدید خطرہ پیدا کرنا ہے اور اسے آخر یہ انتخاب کرنا ہوگا کہ آیا وہ یہودی وجود کا ساتھ دے، یورپ کو تحفظ مہیا کرے یا پھر بین الکاہل کے ساتھ ایشیائی ممالک کی حفاظت کرے۔ اور یقیناً امریکہ 3 فرنٹس کے اوپر بیک وقت قابل عمل طریقے سے کارروائی نہیں کر سکتا۔ یہ محض ایک قدم امریکہ کو بہت حد تک کمزور کر دے گا۔ نمبر 10، مسلم دنیا اب مزید بین الاقوامی قانون کی پاسداری ہرگز نہ کرے جسے مغرب اپنی مرضی سے جب چاہے پامال کرتا ہے۔ بین الاقوامی قانون مغرب کا ایک ایسا ہتھیار ہے جو چند مغربی طاقتوں کی طرف سے امت کے وسائل کو کنٹرول کرنے، مسلمانوں کی نسل کشی کرنے اور اسلامی دنیا میں تقسیم در تقسیم کا ارتکاب کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جی ہاں مسلمان بھائیو، درج بالا ان تمام نکات پر عمل کرنے میں آسانی کے باوجود مسلم دنیا کے حکمران ان نکات پر عمل کرنے میں جان بوجھ کر تاخیر کے لیے ہر بہانہ ایجاد کر رہے ہیں اور کریں گے۔ لہٰذا آج مسلم امت پر لازم ہے کہ وہ ان بزدل حکمرانوں سے منہ موڑ لے اور مسلم دنیا کی افواج سے فلسطین کی آزادی کے لیے براہ راست اپیل کرے۔ اگر افواج ہچکچاہٹ کا شکار ہوں اور یقین کے ساتھ آگے قدم نہ بڑھائیں تو پھر امت اور افواج میں موجود مخلص لوگوں کو چاہیے
کہ وہ خلافت راشدہ کی شکل میں متحد ہوں جو پلک جھپکتے ہی انشاءاللہ فلسطین کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا، اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر ایسا کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آل عمران آیت نمبر 160۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔